أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمیم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر سورت دخان. ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سورت حامیم دخان پڑھے، اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی عمرو بن ابی خثعم ضعیف ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے اس سورت کو جمعہ کی رات پڑھا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی غریب ہے اور اس کے ایک راوی ابو المقدام ہشام ضعیف ہیں اور دوسرے راوی حضرت حسن کا حضرت ابو ہریرہ سے سننا ثابت نہیں۔ مسند بزار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے سامنے اپنے دل میں سورت دخان کو پوشیدہ کر کے اس سے پوچھا کہ بتا میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا داخا۔ آپ نے فرمایا بس پرے ہٹ جا، نامراد رہ گیا، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے۔ پھر آپ لوٹ گئے۔ والکتاب المبین اس کتاب روشن کی قسم، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا ہو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اس سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ عظیم الشان قرآن کریم کا نزول اور ماہ شعبان۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اس عظیم الشان قرآن کریم کو بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، جیسے ارشاد ہے آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور یہ رات رمضان المبارک میں ہے، جیسے اور آیت میں ہے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ سورۃ بقرہ میں اس کی پوری تفسیر گزر چکی ہے، اس لیے یہاں دوبارہ نہیں لکھتے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لیلہ مبارکہ جس میں قرآن شریف ہوا وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ قول سراسر بے دلیل ہے، اس لیے کہ نص قرآن سے قرآن کا رمضان میں نازل ہونا ثابت ہے، اور جس حدیث میں مروی ہے کہ شعبان میں اگلے شعبان تک کے تمام کام مقرر کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکاح کا اور اولاد کا اور میت کا ہونا بھی۔ وہ حدیث مرسل ہے، اور ایسی حدیث سے نص قرآنی کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگوں کو آگاہ کر دینے والے ہیں، یعنی انہیں خیر و شر، نیکی بدی معلوم کرا دینے والے ہیں، تاکہ مخلوق پر حجت ثابت ہو جائے اور لوگ علم شرعی حاصل کر لیں۔ اسی شب ہر محکم کام طے کیا جاتا ہے، یعنی لوح محفوظ سے کاتب فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تمام سال کے کل اہم کام، عمر، روزی وغیرہ سب طے کر لی جاتی ہے۔ حکیم کے معنی محکوم اور مضبوط کے ہیں جو بدلے نہیں، وہ سب ہمارے حکم سے ہوتا ہے۔ ہم رسول کے ارسال کرنے والے ہیں تاکہ وہ اللہ کی آیتیں اللہ کے بندوں کو پڑھ سنائیں، جس کی انہیں سخت ضرورت اور پوری حاجت ہے۔ یہ تیرے رب کی رحمت ہے، اس رحمت کا کرنے والا، قرآن کو اتارنے والا اور رسولوں کو بھیجنے والا وہ اللہ ہے جو آسمان، زمین اور کل چیز کا مالک ہے اور سب کا خالق ہے۔ تم اگر یقین کرنے والے ہو تو اس کے باور کرنے کے کافی وجوہ موجود ہیں۔ پھر ارشاد ہوا کہ معبود برحق بھی صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر ایک کی موت زیست اسی کے ہاتھ ہے، تمہارا اور تم سے اگلوں کا سب کا پالنے پوسنے والا وہی ہے۔ اس آیت کا مضمون اس آیت جیسا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی تو اعلان کر دے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو جلاتا اور مارتا ہے۔ هم في شك يلعبون لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ يغشى الناس هذا عذاب أليم جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے۔
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں۔ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ بل ہم فی شک یلعبون، دھواں ہی دھواں اور کفار فرماتا ہے کہ حق آ چکا اور یہ شک شبہ میں اور لہو لعب میں مشغول و مصروف ہیں، انہیں اس دن سے آگاہ کر دے جس دن آسمان سے سخت دھواں آئے گا۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کوفے کی مسجد میں گئے جو کنداہ کے دروازوں کے پاس ہے، تو دیکھا کہ ایک حضرت اپنے ساتھیوں میں قصہ گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے دن منافقوں کے کانوں اور آنکھوں میں بھر جائے گا اور مومنوں کو مثل زکام کے ہو جائے گا۔ ہم وہاں سے جب واپس لوٹے اور حضرت ابن مسعود سے اس کا ذکر کیا تو آپ لیٹے لیٹے بے تابی کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ یہ بھی علم ہے کہ انسان جس چیز کو نہ جانتا ہو کہہ دے کہ اللہ جانے۔ سنو میں تمہیں اس آیت کا صحیح مطلب سناؤں۔ جبکہ قریشیوں نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے تو آپ نے ان پر بد دعا کی کہ یوسف کے زمانے جیسا قحط ان پر آ پڑے، چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی اور ایسی خشک سالی آئی کہ انہوں نے ہڈیاں اور مردار چبانا شروع کیا اور آسمان کی طرف نگاہیں ڈالتے تھے تو دھوئیں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بوجہ بھوک کے ان کی آنکھوں میں چکر آنے لگے، جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو درمیان میں ایک دھواں نظر آتا۔ اسی کا بیان ان دو آیتوں میں ہے، لیکن پھر اس کے بعد لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ہلاکت کی شکایت کی۔ آپ کو رحم آ گیا اور آپ نے جناب باری تعالی میں التجا کی، چنانچہ بارش برسی۔ اسی کا بیان اس کے بعد والی آیت میں ہے
کہ عذاب کے ہٹتے ہی پھر کفر کرنے لگیں گے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، کیونکہ آخرت کے عذاب تو ہٹتے کھلتے اور دور ہوتے نہیں۔ حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ 5 چیزیں گزر چکیں: دخان، روم، قمر، بطشاہ اور لزام صحیحین، یعنی آسمان سے دھوئیں کا آنا، رومیوں کا اپنی شکست کے بعد غلبہ پانا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، بدر کی لڑائی میں کفار کا پکڑا جانا اور ہارنا، اور چمٹ جانے والا عذاب۔ بڑی سخت پکڑ سے مراد بدر کے دن کی لڑائی ہے۔ حضرت ابن مسعود نخعی، ضحاک، عطیہ، عوفی وغیرہ کا ہے، اور اسی کو ابن جریر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ عبد الرحمن اعرج سے مروی ہے کہ یہ فتح مکہ کا دن ہوا۔ یہ قول بالکل غریب بلکہ منکر ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ گزر نہیں گیا بلکہ قرب قیامت کے آئے گا۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ صحابہ قیامت کا ذکر کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو آپ نے فرمایا، جب تک 10 نشانات تم نہ دیکھ لو قیامت نہیں آئے گی: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، یاجوج ماجوج کا آنا، مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسایا جانا، آگ کا عدن سے نکل کر لوگوں کو ہانک کر ایک جا کرنا، جہاں یہ رات گزاریں گے آگ بھی گزارے گی، اور جہاں یہ دوپہر کو سوئیں گے آگ بھی قیلولہ کرے گی۔ مسلم، بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے دل میں آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ چھپا کر اس سے پوچھا کہ بتا میں نے اپنے دل میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا دال خواہ۔ آپ نے فرمایا بس برباد ہو، اس سے آگے تیری نہیں چلنے کی۔ اس میں بھی ایک قسم کا اشارہ ہے کہ ابھی اس کا انتظار باقی ہے اور یہ کوئی آنے والی چیز ہے، چونکہ ابن سیاد بطور کاہنوں کے بعض باتیں دل کی زبان سے بتانے کا مدعی تھا۔ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا، اور جب وہ پورا نہ بتا سکا تو آپ نے لوگوں کو اس کی حالت سے واقف کر دیا کہ اس کے ساتھ شیطان ہے، کلام صرف چرا لیتا ہے اور یہ اس سے زیادہ پر قدرت نہیں پانے کا۔ ابن جریر میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے اولین نشانات یہ ہیں: دجال کا آنا اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کا نازل ہونا، اور آگ کا بیچ عدن سے نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی قیلولے کے وقت،
اور رات کی نیند کے وقت بھی ان کے ساتھ رہے گی اور دھوئیں کا آنا۔ حضرت حذیفہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھواں کیسا؟ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ دھواں 40 دن تک گھٹا رہے گا، جس سے مسلمانوں کو تو مثل نزلے کے ہو جائے گا اور کافر بے ہوش و بدمست ہو جائے گا، اس کے نتنوں سے، کانوں سے اور دوسری جگہ سے دھواں نکلتا رہے گا۔ یہ حدیث اگر صحیح ہوتی تو پھر دخان کے معنی مقرر ہو جانے میں کوئی بات باقی نہ رہتی، لیکن اس کی صحت کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے راوی رواد سے محمد بن خلف عسقلانی نے سوال کیا کہ کیا سفیان ثوری سے تو نے خود یہ حدیث سنی ہے؟ اس نے انکار کیا۔ پوچھا کیا تو نے پڑھی اور اس نے سنی ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا اگر تمہاری موجودگی میں اس کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم اس حدیث کو کیسے بیان کرتے ہو؟ کہا میں نے تو بیان نہیں کی، میرے پاس کچھ لوگ آئے، اس روایت کو پیش کی، پھر جا کر میرے نام سے اسے بیان کرنی شروع کر دی۔ بات بھی یہی ہے، یہ حدیث بالکل موضوع ہے۔ ابن جریر اسے کئی جگہ لائے ہیں اور اس میں بہت سے منکرات ہیں، خصوصاً مسجد اقصی کے بارے میں جو سورت بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، واللہ اعلم۔ اور حدیث میں ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا، دھواں جو مومن کو زکام کر دے گا اور کافر کا تو سارا جسم پھلا دے گا، روئیں روئیں سے دھواں اٹھے گا، دابۃ الارض اور دجال۔ اس کی سند بہت عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دھواں پھیل جائے گا، مومن کو تو مثل زکام کے لگے گا اور کافر کے جوڑ جوڑ سے نکلے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری کے قول سے بھی مروی ہے اور حضرت حسن کے اپنے قول سے بھی مروی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دخان گزر نہیں گیا بلکہ اب آئے گا۔ حضرت ابن عمر سے دھوئیں کی بابت اوپر کی حدیث کی طرح روایت ہے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت حضرت ابن عباس کے پاس گیا تو آپ فرمانے لگے رات کو میں بالکل نہیں سویا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں سے سنا کہ دمدار ستارہ نکلا ہے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہی دخان نہ ہو، پس صبح تک میں نے آنکھ سے آنکھ نہیں ملائی۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اور حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس کے ساتھ صحابہ اور تابعین بھی ہیں اور مرفوع حدیثیں بھی ہیں جن میں صحیح حسن اور ہر طرح کی ہیں، اور ان سے ثابت ہوتا ہے
کہ دخان ایک علامت قیامت ہے جو آنے والی ہے۔ ظاہری الفاظ قرآن بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے اسے واضح اور ظاہر دھواں کہا ہے جسے ہر شخص دیکھ سکے، اور بھوک کے دھوئیں سے اسے تعبیر کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ تو ایک خیالی چیز ہے۔ بھوک پیاس کی سختی کی وجہ سے دھواں سا آنکھوں کے آگے نمودار ہو جاتا ہے، جو دراصل دھواں نہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں آیت دخان مبین کہ پھر یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کو ڈھانگ لے گی۔ یہ بھی حضرت ابن عباس کی تفسیر کی تائید کرتا ہے، کیونکہ بھوک کے اس دھوئیں نے صرف اہل مکہ کو ڈھانپا تھا، نہ کہ تمام لوگوں کو۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ ہے المناک عذاب، یعنی ان سے یوں کہا جائے گا جیسے اور آیت میں ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلا رہے تھے، یا یہ مطلب کہ وہ خود ایک دوسرے سے یوں کہیں گے۔ کافر جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ سے اس کے دور ہونے کی دعا کریں گے، جیسے کہ اس آیت میں ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کاش کہ تو انہیں دیکھتا جب یہ آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم لوٹائے جاتے تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور با ایمان بن کر رہتے۔ اور آیت میں ہے لوگوں کو ڈراوے کے ساتھ آگاہ کر دے، جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا اس دن گناہ گار کہیں گے پروردگار ہمیں تھوڑے سے وقت تک اور ڈھیل دے دے تو ہم تیری پکار پر لبیک کہہ لیں اور تیرے رسولوں کی فرما برداری کر لیں۔ پس یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے نصیحت کہاں، ان کے پاس میرے پیغامبر آ چکے، انہوں نے ان کے سامنے میرے احکام واضح طور پر رکھ دیے، لیکن ماننا تو کجا، انہوں نے پرواہ تک نہ کی بلکہ انہیں جھوٹا کہا، ان کی تعلیم کو غلط کہا، ان کی تعلیم کو غلط کہا اور صاف کہہ دیا کہ یہ تو سکھائے پڑھائے ہیں، انہیں جنوں ہو گیا ہے، جیسے اور آیت میں ہے اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اب اس کے لیے نصیحت کہاں ہے۔ اور جگہ فرمایا آیت وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یعنی اس دن عذابوں کو دیکھ کر ایمان لانا سراسر بے سود ہے۔ پھر جو ارشاد ہوتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ
کہ اگر بالفرض ہم عذاب ہٹا لیں اور تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تو بھی تم پھر وہاں جا کر یہی کرو گے جو اس سے پہلے کر کے آئے ہو، جیسے فرمایا آیت وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اگر ہم ان پر رحم کریں اور برائی ان سے ہٹا لیں تو پھر یہ اپنی سرکشی میں آنکھیں بند کر کے منہمک ہو جائیں گے، اور جیسے فرمایا آیت وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی اگر یہ لوٹائے جائیں تو قطعاً دوبارہ پھر ہماری نافرمانیاں کرنے لگیں گے اور محض جھوٹے ثابت ہوں گے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر عذاب کے اسباب قائم ہو چکنے اور عذاب آ جانے کے بعد بھی گو ہم اسے کچھ دیر ٹھہرا لیں تاہم یہ اپنی بد باطنی اور خباثت سے باز نہیں آنے کے، اس سے یہ لازم آتا کہ عذاب انہیں پہنچا اور پھر ہٹ گیا، جیسے قوم یونس کی حضرت حق تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ قوم یونس جب ایمان لائی ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیا، گویا عذاب انہیں ہونا شروع نہیں ہوا تھا، ہاں اس کے اسباب موجود و فراہم ہو چکے تھے، ان تک اللہ کا عذاب پہنچ چکا تھا، اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ وہ اپنے کفر سے ہٹ گئے تھے پھر اس کی طرف لوٹ گئے، چنانچہ حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں سے جب قوم نے کہا کہ یا تو تم ہماری بستی چھوڑ دو یا ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گو ہم اسے برا جانتے ہوں جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سے نجات دے رکھی ہے، پھر بھی اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں تو ہم سے بڑھ کر جھوٹا اور اللہ کے ذمے بہتان باندھنے والا اور کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی کبھی کفر میں قدم نہیں رکھا تھا، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ تم لوٹنے والے ہو، اس سے مطلب اللہ کے عذاب کی طرف لوٹنا ہے، بڑی اور سخت پکڑ سے مراد جنگ بدر ہے۔ حضرت ابن مسعود اور آپ کے ساتھ کی وہ جماعت جو دخان کو ہو چکا مانتی ہے، وہ تو بادشاہ کے معنی یہی کرتی ہے، بلکہ حضرت ابن عباس سے حضرت ابی بن کعب سے ایک اور جماعت سے یہی منقول ہے، گو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے لیکن بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن کی پکڑ ہے، گو بدر کا دن بھی پکڑ کا اور کفار پر سخت دن تھا۔ ابن جریر میں ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
کہ گو حضرت ابن مسعود اسے بدر کا دن بتاتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ حضرت حسن بصری اور اکرمہ سے بھی دونوں روایتوں میں زیادہ صحیح روایت یہی ہے۔ واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ۔ جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون۔ موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ اور یہ سے کہ خشک ہو رہا ہوگا، پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ وہ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ کھیتیاں اور نفیس مکان۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ اور آم کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اس طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين۔ یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ قبطیوں کا انجام۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان مشرکین سے پہلے مصر کے قبطیوں کو ہم نے جانچا، ان کی طرف اپنے بزرگ رسول حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ انہوں نے میرا پیغام پہنچایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دو، انہیں دکھ نہ دو، میں اپنی نبوت پر گواہی دینے والے معجزے
اپنے ساتھ لایا ہوں، اور ہدایت کے ماننے والے سلامتی سے رہیں گے۔ مجھے اللہ تعالی نے اپنی وحی کا امانت دار بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میں تمہیں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تمہیں رب کی باتوں کے ماننے سے سرکشی نہ کرنی چاہیے۔ اس کے بیان کردہ دلائل و احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اس کی عبادتوں سے جی چرانے والے ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہوتے ہیں۔ میں تو تمہارے سامنے کھلی دلیل اور واضح آیت رکھتا ہوں۔ میں تمہاری بدگوئی اور اہتمام سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ابن عباس اور ابو صالح تو یہی کہتے ہیں، اور قتادہ کہتے ہیں مراد پتھراؤ کرنا، پتھروں سے مار ڈالنا ہے، یعنی زبانی ایذا سے اور دستی ایذا سے۔ میں اپنے رب کی جو تمہارا بھی مالک ہے پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، اگر تم میری نہیں مانتے، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو کم از کم میری تکلیف دہی اور ایذا رسانی سے تو باز رہو، اور اس کے منتظر رہو جبکہ خود اللہ ہم میں تم میں فیصلہ کر دے۔ پھر جب اللہ کے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ نے ایک لمبی مدت ان میں گزاری، خوب دل کھول کھول کر تبلیغ کر لی، ہر طرح کی خیر خواہی کی، ان کی ہدایت کے لیے ہر چند جتن کر لیے، اور دیکھا کہ وہ روز بروز اپنے کفر میں بڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی سے ان کے لیے بد دعا کی، جیسے اور آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے امراء کو دنیوی نمائش اور مال و متاع دے رکھی ہے۔ اے اللہ، یہ اس سے دوسروں کو بھی تیری راہ سے بھٹکا رہے ہیں، تو ان کا مال غارت کر اور ان کے دل اور سخت کر دے، تاکہ دردناک عذابوں کے معائنہ تک انہیں ایمان نصیب ہی نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اب تم استقامت پر تل جاؤ۔ یہاں فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ میرے بندوں، یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات فرعون اور فرعونیوں کی بے خبری میں یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ یہ کفار تمہارا پیچھا کریں گے، لیکن تم بے خوف و خطر چلے جاؤ، میں تمہارے لیے دریا کو خشک کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے۔ فرعونی لشکر مع فرعون کے ان کے پکڑنے کو چلا، بیچ میں دریا حائل ہوا، آپ بنی اسرائیل کو لے کر اس میں اتر گئے، دریا کا پانی سوکھ گیا اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت پار ہو گئے، تو چاہا کہ دریا پر لکڑی مار کر اسے کہہ دیں کہ اب تو اپنی روانی پر آ جا،
تاکہ فرعون اس سے گزر نہ سکے۔ وہیں اللہ نے وحی بھیجی کہ اسے اسی حال میں سکون کے ساتھ ہی رہنے دو، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ سب اسی میں ڈوب مریں گے، پھر تو تم سب بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو جاؤ گے۔ غرض حکم ہوا تھا کہ دریا کو خشک چھوڑ کر چل دیں۔ راہون کے معنی سوکھا راستہ جو اصلی حالت پر ہو، مقصد یہ ہے کہ پار ہو کر دریا کو روانی کا حکم نہ دینا، یہاں تک کہ دشمنوں میں سے ایک ایک اس میں آ نہ جائے۔ اب اسے جاری ہونے کا حکم ملتے ہی سب کو غرق کر دے گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، دیکھو کیسے غارت ہوئے، باغات، کھیتیاں، نہریں، مکانات اور بیٹھکیں سب چھوڑ کر فنا ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، مصر کا دریائے نیل مشرق مغرب کے دریاؤں کا سردار ہے اور سب نہریں اس کے ماتحت ہیں۔ جب اس کی روانی اللہ کو منظور ہوتی ہے تو تمام نہروں کو اس میں پانی پہنچانے کا حکم ہوتا ہے، جہاں تک رب کو منظور ہو اس میں پانی آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اور نہروں کو روک دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اب اپنی اپنی جگہ چلی جاؤ، اور فرعونیوں کے یہ باغات دریائے نیل کے دونوں کناروں پر مسلسل چلے گئے تھے، رسوا سے لے کر رشید تک اس کا سلسلہ تھا، اور اس کی 9 خلیجیں تھیں، خلیج اسکندریہ، دمیات، خلیج سردوس، خلیج منصف، خلیج منتہی، اور ان سب میں اتصال تھا، ایک دوسرے سے متصل تھیں، اور پہاڑوں کے دامن میں ان کی کھیتیاں تھیں جو مصر سے لے کر دریا تک برابر چلی آتی تھیں۔ ان تمام کو بھی دریا سیراب کرتا تھا، بڑے امن چین کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن مغرور ہو گئے اور آخر ساری نعمتیں یوں ہی چھوڑ کر تباہ کر دیے گئے۔ مال، اولاد، جاہ و مال، سلطنت و عزت ایک ہی رات میں چھوڑ گئے اور بھس کی طرح اڑا دیے گئے، اور گزشتہ کل کی طرح بے نشان کر دیے گئے، ایسے ڈبوئے گئے کہ ابھر نہ سکے، جہنم واصل ہو گئے اور بدترین جگہ پہنچ گئے۔ ان کی یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دے دیں، جیسے اور آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کمزوروں کو ان کے صبر کے بدلے اس سرکش قوم کی کل نعمتیں عطا فرما دیں، اور بے ایمانوں کا بھرکس نکال ڈالا۔ یہاں بھی دوسری قوم جسے وارث بنایا، اس سے مراد بھی بنی اسرائیل ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان پر زمین و آسمان نہ روئے، کیونکہ ان پاپیوں کے نیک اعمال تھے ہی نہیں جو آسمانوں پر چڑھتے، اور اب ان کے نہ چڑھنے کی وجہ سے وہ افسوس کریں۔
نہ زمین میں ان کی جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں بیٹھ کر یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوں، اور آج انہیں نہ پا کر زمین کی وہ جگہ ان کا ماتم کرے، انہیں مہلت نہ دی گئی۔ مسند ابو یعلا موصلی میں ہے، ہر بندے کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں، ایک سے اس کی روزی اترتی ہے، دوسرے سے اس کے اعمال اور اس کے کلام چڑھتے ہیں۔ جب یہ مر جاتا ہے اور وہ عمل و رزق کو گمشدہ پاتے ہیں تو روتے ہیں۔ پھر اسی آیت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی۔ ابن ابی حاتم میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اسلام غربت سے شروع ہوا اور پھر غربت پر آ جائے گا۔ یاد رکھو، مومن کہیں انجام مسافر کی طرح نہیں، مومن جہاں کہیں سفر میں ہوتا ہے، جہاں اس کا کوئی رونے والا نہ ہو، وہاں بھی اس کے رونے والے آسمان و زمین موجود ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، یہ دونوں کفار پر روتے نہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آسمان و زمین کبھی کسی پر روئے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، آج تو نے وہ بات دریافت کی ہے کہ تجھ سے پہلے مجھ سے اس کا سوال کسی نے نہیں کیا۔ سنو، ہر بندے کے لیے زمین میں ایک نماز کی جگہ ہوتی ہے اور ایک جگہ آسمان میں اس کے عمل کے چڑھنے کی ہوتی ہے، اور آدھے فرعون کے نیک اعمال ہی نہ تھے، اس وجہ سے نہ زمین ان پر روئی، نہ آسمان کو ان پر رونا آیا، اور نہ انہیں ڈھیل دی گئی کہ کوئی نیکی بجا لا سکیں۔ حضرت ابن عباس سے یہ سوال ہوا تو آپ نے بھی قریب قریب یہی جواب دیا، بلکہ آپ سے مروی ہے کہ 40 دن تک زمین مومن پر روتی رہتی ہے۔ حضرت مجاہد نے جب یہ بیان فرمایا تو کسی نے اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ جو بندہ زمین کو اپنے رکوع و سجود سے آباد رکھتا تھا، جس بندے کی تکبیر و تسبیح کی آوازیں آسمان برابر سنتا رہا تھا، بھلا یہ دونوں اس عابد اللہ پر روئیں گے نہیں؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، فرعونیوں جیسے ذلیل و خوار لوگوں پر یہ کیوں روتے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، دنیا جب سے رچائی گئی ہے تب سے آسمان صرف 2 شخصوں پر رویا ہے۔ ان کے شاگرد سے سوال ہوا کہ کیا آسمان و زمین ہر ایماندار پر روتے نہیں؟ فرمایا، صرف اتنا حصہ جس حصے سے اس کا نیک عمل چڑھتا تھا۔ سنو، آسمان کا رونا اس کا سرخ ہونا اور مثل نری کے گلابی ہو جانا ہے، سو یہ حال صرف 2 شخصوں کی شہادت پر ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ کے قتل کے موقع پر تو
آسمان سرخ ہو گیا اور خون برسانے لگا، اور دوسرے حضرت حسین کے قتل پر بھی آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ ابن ابی حاتم یزید ابن ابو زیاد کا قول ہے کہ قتل حسین کی وجہ سے 4 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، اور یہی سرخی اس کا رونا ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں اس کے کناروں کا سرخ ہو جانا اس کا رونا ہے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قتل حسین کے دن جس پتھر کو الٹا جاتا تھا اس کے نیچے سے منجمد خون نکلتا تھا۔ اس دن سورج کو بھی گہن لگا ہوا تھا، آسمان کے کنارے بھی سرخ تھے اور پتھر گرے تھے، لیکن یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں اور شیعوں کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا واقعہ نہایت درد انگیز اور حسرت و افسوس والا ہے، لیکن اس پر شیعوں نے جو حاشیہ چڑھایا ہے اور گھڑ گھڑا کر جو باتیں پھیلا دی ہیں وہ محض جھوٹ اور بالکل گپ ہیں۔ خیال تو فرمائیے کہ اس سے بہت زیادہ اہم واقعات ہوئے اور قتل حسین سے بہت بڑی وارداتیں ہوئیں، لیکن ان کے ہونے پر بھی آسمان و زمین وغیرہ میں یہ انقلاب نہ ہوا۔ آپ ہی کے والد ماجد حضرت علی بھی قتل کیے گئے جو بالاجماع آپ سے افضل تھے، لیکن نہ تو پتھروں تلے سے خون نکلا اور کچھ ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان کو گھیر لیا جاتا ہے اور نہایت بے دردی سے بلا وجہ ظلم و ستم کے ساتھ انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کو صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے نماز کی جگہ ہی قتل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ زبردست مصیبت تھی کہ اس سے پہلے مسلمان کبھی ایسی مصیبت نہیں پہنچائے گئے تھے، لیکن ان واقعات میں سے کسی واقعہ کے وقت اب میں سے ایک بھی بات نہیں جو شیعوں نے مقتل حسین کی نسبت مشہور کر رکھی ہے۔ ان سب کو بھی جانے دیجئے تمام انسانوں کے دینی اور دنیوی سردار سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیجئے۔ جس روز آپ رحلت فرماتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سنیے جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، اتفاقاً اسی روز سورج گہن ہوتا ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سورج کو گہن لگا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گہن کی نماز ادا کر کے فوراً خطبے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں سورج چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت
زندگی کی وجہ سے انہیں گہن نہیں لگتا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالی بنی اسرائیل پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ ہم نے انہیں فرعون جیسے متکبر، حدود شکن کے ذلیل عذابوں سے نجات دی۔ اس نے بنی اسرائیل کو پست و خوار کر رکھا تھا، ذلیل خدمتیں ان سے لیتا تھا اور اپنے نفس کو تولتا رہتا تھا، خودی اور خود بینی میں لگا ہوا تھا، بے وقوفی سے کسی چیز کی حد بندی کا خیال نہیں کرتا تھا، اللہ کی زمین میں سرکشی کیے ہوئے تھا اور ان بدکاریوں میں اس کی قوم بھی اس کے ساتھ تھی۔ پھر بنی اسرائیل پر ایک اور مہربانی کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس زمانے کے تمام لوگوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ ہر زمانے کو عالم کہا جاتا ہے، یہ مراد نہیں کہ تمام اگلوں پچھلوں پر انہیں بزرگی دی۔ یہ آیت بھی اس آیت کی طرح ہے جس میں فرمان ہے، آیت قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اس سے بھی یہی مطلب ہے کہ اس زمانے کی تمام عورتوں پر آپ کو فضیلت ہے، اس لیے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ ان سے یقیناً افضل ہیں یا کم از کم برابر۔ اسی طرح حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھیں، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی فضیلت شوربے میں بھگوئی روٹی کی اور کھانوں پر۔ پھر بنی اسرائیل پر ایک اور احسان بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے انہیں وہ حجت و برہان، دلیل و نشان اور معجزات و کرامات عطا فرمائے جن میں ہدایت کی تلاش کرنے والوں کے لیے صاف صاف امتحان تھا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ کیا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔ اِنَّا هَٰؤُلَاءِ لَیَقُولُونَ، شہنشاہ طبع کی کہانی۔ یہاں مشرکین کا انکار قیامت اور اس کی دلیل بیان فرما کر اللہ تعالی اس کی تردید کرتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ قیامت آنی نہیں، مرنے کے بعد جینا نہیں، حشر اور نشر سب غلط ہے۔ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا مر گئے، وہ کیوں دوبارہ جی کر نہیں آئے؟ خیال کیجئے
یہ کس قدر بودی اور بیہودہ دلیل ہے۔ دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا، مرنے کے بعد جینا، قیامت کو ہوگا نہ کہ دنیا میں پھر لوٹ کر آئیں گے۔ اس دن یہ ظالم جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس وقت یہ امت اگلی امتوں پر گواہی دے گی اور ان پر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالی انہیں ڈرا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو عذاب اسی جرم پر اگلی قوموں پر آئے وہ تم پر بھی آ جائیں اور ان کی طرح بے نام و نشان کر دیے جاؤ۔ ان کے واقعات سورۃ سبا میں گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ بھی قحطان کے عرب تھے جیسے یہ عدنان کے عرب ہیں۔ حمیر جو سبا کے تھے وہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے تھے جیسے فارس کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر اور مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون اور حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تبع یمن سے نکلا اور زمین پھرتا رہا، سمرقند پہنچ گیا، ہر جگہ کے بادشاہوں کو شکست دیتا رہا اور اپنا بہت بڑا ملک کر لیا، زبردست لشکر اور بے شمار رعایا اس کے ماتحت تھی۔ اس نے حیرہ نامی بستی بسائی، یہ اپنے زمانے میں مدینے میں بھی آیا تھا اور یہاں کے باشندوں سے بھی لڑا، لیکن اسے لوگوں نے اس سے روکا۔ خود اہل مدینہ کا بھی اس سے یہ سلوک رہا کہ دن کو تو لڑتے تھے اور رات کو ان کی مہمانداری کرتے تھے۔ آخر اس کو بھی لحاظ آ گیا اور لڑائی بند کر دی۔ اس کے ساتھ یہاں کے 2 یہودی عالم ہو گئے تھے جو حضرت موسیٰ کے سچے دین کے عامل بھی تھے۔ وہ اسے ہر وقت بھلائی برائی سمجھاتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مدینے کو تاخت و تاراج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آخر زمانے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پس یہاں سے لوٹ گیا اور ان دونوں عالموں کو اپنے ساتھ لیتا چلا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو اس نے بیت اللہ کو گرانا چاہا، لیکن ان 2 عالموں نے اسے روکا اور اس پاک گھر کی عظمت و حرمت بیان کی اور کہا کہ اس کے بانی خلیل اللہ حضرت ابراہیم ہیں اور اس نبی آخر الزمان کے ہاتھوں پھر اس کی اصلی عظمت آشکارا ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ اپنے ارادے سے باز آیا، بلکہ بیت اللہ کی بڑی تعظیم و تکریم کی، طواف کیا، غلاف چڑھایا اور یہاں سے یمن واپس چلا گیا۔ خود حضرت موسیٰ کے دین میں داخل ہوا اور تمام یمن میں یہی دین پھیلایا۔ اس وقت تک حضرت مسیح کا ظہور نہیں ہوا تھا اور اس زمانے والوں کے لیے یہی سچا دین تھا۔ اس طرح کے واقعات بہت تفصیل سے سیرت ابن اسحاق میں موجود ہیں۔
اور حافظ ابن عساکر بھی اپنی کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ لائے ہیں۔ اس میں ہے کہ اس کا پائے تخت دمشق میں تھا، اس کے لشکروں کی صفیں دمشق سے لے کر یمن تک پہنچتی تھیں۔ ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں جان سکا کہ حد لگنے سے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے یا نہیں، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تبع ملعون تھا یا نہیں، اور نہ مجھے یہ خبر ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا بادشاہ، اور روایت میں ہے کہ یہ بھی فرمایا حضرت عزیر پیغمبر تھے یا نہیں۔ ابن ابی حاتم دار قطنی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت صرف عبد الرزاق سے ہی ہے، اور سند سے مروی ہے کہ حضرت عزیر کا نبی ہونا مجھے معلوم نہیں، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ تبع پر لعنت کروں یا نہیں۔ اسے وارد کرنے کے بعد حافظ ابن عساکر نے وہ روایتیں درج کی ہیں جن میں تبع کو گالی دینے اور لعنت کرنے سے ممانعت آئی ہے، جیسے کہ ہم بھی وارد کریں گے انشاءاللہ۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہو گئے، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور اس زمانے کے علماء کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ بعثت مسیح سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ جرہم کے زمانے میں بیت اللہ کا حج بھی کیا، غلاف بھی چڑھایا اور بڑی تعظیم و تکریم کی۔ 6000 اونٹ نام اللہ قربان کیے، اور بھی بہت بڑا طویل واقعہ ہے جو حضرت ابی بن کعب حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور اصل قصہ کا دار و مدار حضرت کعب احبار اور حضرت عبداللہ بن سلام پر ہے۔ وہب بن منبہ نے بھی اس قصہ کو وارد کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اس تبع کے قصے کے ساتھ دوسرے تبع کے قصے کو بھی ملا دیا ہے جو ان کے بہت بعد تھا۔ اس کی قوم تو اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی، پھر ان کے انتقال کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹ گئی اور دوبارہ آگ اور بتوں کی پرستش شروع کر دی، جیسے کہ سورۃ سبا میں مذکور ہے۔ اسی کی تفسیر میں ہم نے بھی وہاں اس کی پوری تفصیل لکھ دی ہے۔ فالحمدللہ۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں اس تبع نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا، آپ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس تبع کو برا نہ کہو، یہ درمیان کا تبع ہے، اس کا نام اسعد ابو کرب بن ملکیرب یمانی ہے، اس کی سلطنت 326 سال تک رہی، اس سے زیادہ لمبی مدت ان بادشاہوں میں سے کسی کی نہیں پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔
مؤرخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان دونوں موسوی عالموں نے جو مدینے کے تھے، انہوں نے جب طبع بادشاہ کو یقین دلایا کہ یہ شہر نبی آخر الزمان حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت گاہ ہے، تو اس نے ایک قصیدہ کہا تھا اور اہل مدینہ کو بطور امانت دے گیا تھا، جو ان کے پاس ہی رہا اور بطور میراث ایک دوسرے کے ہاتھ لگتا رہا، اور اس کی روایت سند کے ساتھ برابر چلی آتی رہی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے وقت اس کے حافظ ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اتفاق سے بلکہ بحکم اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول اجلال بھی یہیں ہوا تھا۔ اس قصیدے کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں، یعنی میری تہہ دل سے گواہی ہے کہ حضرت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے سچے رسول ہیں جو تمام جانداروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میں اس کے زمانے تک زندہ رہا تو قسم اللہ کی آپ کا ساتھی اور آپ کا معاون بن کر رہوں گا، اور آپ کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا، اور کسی کھٹکے اور غم کو آپ کے پاس تک پھٹکنے نہ دوں گا۔ ابن ابی دنیا میں ہے کہ دور اسلام میں صفا شہر میں اتفاق سے قبر کھد گئی تو دیکھا گیا کہ دو عورتیں مدفون ہیں جن کے جسم بالکل سالم ہیں، اور سرہانے پر چاندی کی ایک تختی لگی ہوئی ہے جس میں سونے کے حروف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر حیی اور لمیس کی ہے، اور ایک روایت میں ان کے نام جئی اور تماخر ہیں۔ یہ دونوں طباع کی بہنیں ہیں۔ یہ دونوں مرتے وقت تک اس بات کی شہادت دیتی رہیں کہ لائق عبادت صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھیں۔ ان سے پہلے کے تمام نیک صالح لوگ بھی اسی شہادت کے ادا کرتے ہوئے انتقال فرماتے رہے ہیں۔ سورۃ سبا میں ہم نے اس واقعہ کے متعلق سبا کے اشعار بھی نقل کر دیے ہیں۔ حضرت کعب فرمایا کرتے تھے کہ طباع کی تعریف قرآن سے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی قوم کی مذمت کی، ان کی نہیں کی۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ طباع کو برا نہ کہو، وہ صالح شخص تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طباع کو گالی نہ دو، وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ طبرانی اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ عبد الرزاق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ مجھے معلوم نہیں تبا نہیں تھا یا نہ تھا، اور روایت میں اس سے پہلے گزر چکی کہ میں نہیں جانتا تبا ملعون تھا یا نہیں، فاللہ اعلم۔ یہی روایت حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ حضرت عطا بن ابو رباح فرماتے ہیں تبا کو گالی نہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برا کہنا منع فرمایا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين۔ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے۔ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون۔ دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔ مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ سور پھونکنے کے بعد یہاں اللہ عز و جل اپنے عدل کا بیان فرما رہا ہے اور بے فائدہ لغو اور عبث کاموں سے اپنی پاکیزگی کا اظہار فرماتا ہے، جیسے اور آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے اپنی مخلوق کو باطل پیدا نہیں کیا، ایسا گمان ہماری نسبت صرف ان کا ہے جو کفار ہیں اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ارشاد ہے آیت، یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار و عبث پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہماری طرف آنے ہی کے نہیں۔ اللہ حق مالک بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ فیصلوں کا دن یعنی قیامت کا دن، جس دن باری تعالی اپنے بندوں کے درمیان حق فیصلے کرے گا، کافروں کو سزا اور مومنوں کو جزا ملے گی۔ اس دن تمام اگلے پچھلے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا، رشتے دار کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے آیت، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا تو نہ تو کوئی نسب باقی رہے گا نہ پوچھ گچھ، اور آیت میں ہے کوئی دوست اس دن اپنے دوست کو پریشان حال میں دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ پوچھے گا، اور نہ کوئی اس دن کسی طرح کی مدد کرے گا،
نہ اور کوئی بیرونی مدد آئے گی مگر ہاں اللہ کی رحمت جو مخلوق پر شامل ہے وہ بڑا غالب اور وسیع رحمت والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم بلا شبہ تھوہر کا درخت طعام الاثیم گناہ گار کا کھانا ہے، المہل یغلی فی البطون جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا غلی الحمیم جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ ذق انک انت العزیز الکریم اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔ ان هذا ما کنتم به تمترون یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ انا شجرۃ الزقوم، زقوم ابو جہل کی خوراک ہوگا۔ منکرین قیامت کو جو سزا وہاں دی جائے گی اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ان مجرموں کو جو اپنے قول اور فعل کو نافرمانی سے ملوث کیے ہوئے تھے آج زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے، گو دراصل وہ بھی اس آیت کی وعید میں داخل ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ آیت صرف اسی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو درداء ایک شخص کو یہ آیت پڑھا رہے تھے مگر اس کی زبان سے لفظ اسیم ادا نہیں ہوتا تھا اور وہ بجائے اس کے یتیم کہہ دیا کرتا تھا، تو آپ نے اسے طعام الفاجر پڑھوایا، یعنی اسے اس کے سوا کھانے کو اور کچھ نہ دیا جائے گا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین میں ٹپک جائے تو تمام زمین والوں کی معاش خراب کر دے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ آیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے، یہ مثل تلچھٹ کے ہوگا، اپنی حرارت، بدمزگی اور نقصان کے باعث پیٹ میں جوش مارتا رہے گا۔ اللہ تعالی جہنم کے داروغوں سے فرمائے گا کہ اس کافر کو پکڑ لو، وہیں 70,000 فرشتے دوڑیں گے، اسے اندھا کر کے منہ کے بل گھسیٹ لے جاؤ اور بیچ جہنم میں ڈال دو، پھر اس کے سر پر جوش مارتا گرم پانی ڈالو، جیسے فرمایا آیت یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، یعنی ان کے سروں پر جہنم کا جوش مارتا گرم پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کی تمام چیزیں سوخت ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ فرشتے انہیں لوہے کے ہتھوڑے ماریں گے جن سے ان کا دماغ پاش پاش ہو جائے گا، پھر اوپر سے یہ حمیم ان پر ڈالا جائے گا، یہ جہاں جہاں پہنچے گا ہڈی کو کھال سے جدا کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی آنتیں کاٹتا ہوا پنڈلیوں تک پہنچ جائے گا،
اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر انہیں شرمسار کرنے کے لیے اور زیادہ پشیمان بنانے کے لیے کہا جائے گا کہ لو مزاح چکھو، تم ہماری نگاہوں میں نہ عزت والے ہو نہ بزرگی والے۔ مغازی امویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل ملعون سے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تجھ سے کہہ دوں تیرے لیے ویل ہے، تجھ پر افسوس ہے، پھر مکرر کہتا ہوں کہ تیرے لیے خرابی اور افسوس ہے۔ اس پاجی نے اپنا کپڑا آپ کے ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے کہا، جا تو اور تیرا رب میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اس تمام وادی میں سب سے زیادہ عزت و تکریم والا میں ہوں۔ پس اللہ تعالی نے اسے بدر والے دن قتل کرایا اور اسے ذلیل کیا، اور اس سے کہا جائے گا کہ لے اب اپنی عزت کا اور اپنی تکریم کا اور اپنی بزرگی اور بڑائی کا لطف اٹھا، اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جس میں ہمیشہ شک شبہ کرتے رہے، جیسے اور آیتوں میں ہے کہ جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم میں پہنچایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دوزخ ہے جسے تم جھٹلاتے رہے، کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ اسی کو یہاں بھی فرمایا ہے کہ یہ جس میں تم شک کر رہے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، جگ پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے، فی جنات وعیون، یہ باغوں اور چشموں میں، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، ہر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ كذلك وزوجناهم بحور عين، وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم، پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم، یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، ہم اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ فارتقب إنهم مرتقبون، تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان المتقین فی مقام آمین، جب موت کو ذبح کرایا جائے گا بدبختوں کا ذکر کر کے اب نیک بختوں کا حال بیان ہو رہا ہے، اسی لیے قرآن کریم کو مثانی کہا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ تعالی مالک و خالق و قادر سے ڈرتے دبتے رہے، وہ قیامت کے دن جنت میں نہایت امن و امان سے ہوں گے۔ موت سے وہاں سے نکلنے کے غم و رنج، گھبراہٹ، مشکلوں، دکھ درد
تکلیف، مشقت، شیطان اور اس کے مکر سے، رب کی ناراضگی سے، قرض، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نہ ڈر، بے فکر، مطمئن اور بے اندیشہ ہوں گے۔ جہنمیوں کو تو زقوم کا درخت اور آگ جیسا گرم پانی ملے گا، اور انہیں جنتیں اور نہریں ملیں گی، مختلف قسم کے ریشمی پارچہ جات انہیں پہننے کو ملیں گے، جن میں نرم، باریک بھی ہوگا اور دبیز، چمکیلا بھی ہوگا۔ یہ تختوں پر بڑے طمطراک سے تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کسی کی طرف پیٹھ نہ ہوگی، بلکہ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس عطا کے ساتھ ہی انہیں حوریں دی جائیں گی، جو گورے چٹے پنڈے کی بڑی بڑی رسیلی آنکھوں والی ہوں گی، جن کے پاک جسم کو ان سے پہلے کسی نے چھوا بھی نہ ہوگا۔ وہ یاقوت و مرجان کی طرح ہوں گی، اور کیوں نہ ہو جب انہوں نے اللہ کا ڈر دل میں رکھا اور دنیا کی خواہشوں کی چیزوں سے محض فرمان اللہ کو مد نظر رکھ کر بچے رہے، تو اللہ تعالی ان کے ساتھ یہ بہترین سلوک کیوں نہ کرتا۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اگر ان حوروں میں سے کوئی کھاری سمندر میں تھوک دے تو اس کا سارا پانی میٹھا ہو جائے، پھر وہاں یہ جس میوے کی طلب کریں گے موجود ہوگا، جو مانگیں گے ملے گا۔ ادھر ارادہ کیا، ادھر موجود ہوا، خواہش ہوئی اور حاضر ہوا، پھر نہایت بے فکری سے کمی کا خوف نہیں ہوگا، ختم ہو جانے کا کھٹکا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وہاں انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر استثناء منقطع لا کر اس کی تاکید کر دی۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ موت کو بھیڑیے کی صورت میں لا کر جنت دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور ندا کر دی جائے گی کہ جنتیوں اب ہمیشگی ہے، کبھی موت نہیں، اور اے جہنمیوں تمہارے لیے بھی ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہ آئے گی۔ سورۃ مریم کی تفسیر میں بھی یہ حدیث گزر چکی ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی کمی نہ ہوگی، اور ہمیشہ جوان بنے رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ اور حدیث میں ہے جو اللہ سے ڈرتا رہے گا جنت میں جائے گا، یہاں نعمتیں پائے گا، کبھی محتاج نہ ہوگا، جیے گا، کبھی مرے گا نہیں، یہاں کپڑے میلے نہ ہوں گے، اور جوانی فنا نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا جنتی سوئیں گے بھی؟ آپ نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے، جنتی سوئیں گے نہیں، ہر وقت راحت و لذت میں مشغول رہیں گے۔
یہ حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے اور اس سے پہلے سندوں کا خلاف گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم۔ اس راحت و نعمت کے ساتھ یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ انہیں پروردگار عالم نے عذاب جہنم سے نجات دے دی ہے، تو مطلوب حاصل ہے اور خوف زائل ہے۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ صرف اللہ تعالی کا احسان و فضل ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، تم ٹھیک ٹھاک رہو، قریب قریب رہو اور یقین مانو کہ کسی کے اعمال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ کے اعمال بھی؟ فرمایا، ہاں میرے اعمال بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت میرے شامل حال ہو۔ ہم نے اپنے نازل کردہ اس قرآن کریم کو بہت سہل، بالکل آسان، صاف ظاہر، بہت واضح، مدلل اور روشن کر کے تجھ پر تیری زبان میں نازل فرمایا ہے، جو بہت فصیح و بلیغ، بڑی شیریں اور پختہ ہے، تاکہ لوگ آسانی سمجھ لیں اور بخوشی عمل کریں۔ باوجود اس کے بھی جو لوگ اسے جھٹلائیں، نہ مانے تو انہیں ہوشیار کر دے اور کہہ دے کہ اچھا اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں، تم دیکھ لوگے کہ اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، کس کا کلمہ بلند ہوتا ہے، کسے دنیا اور آخرت ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تسلی رکھو، فتح و ظفر تمہیں ہوگی۔ میری عادت ہے کہ اپنے نبیوں اور ان کے ماننے والوں کو اونچا کروں، جیسے ارشاد ہے آیت، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، یعنی اللہ تعالی نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ اور آیت میں ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یعنی یقیناً ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت میں بھی، جس دن گواہ قائم ہوں گے اور ظالموں کو ان کے عذر نفع نہ دیں گے، ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔